نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم۔ ہے آج کربلا کا بیاباں لہو لہو، ہے آج کربلا کا بیاباں لہو لہو، جامع ذوالفقار کا داماں لہو لہو، شب دست کوہ و جنگل و میداں لہو لہو، ہے رجمگائے شاہ شہیداں لہو لہو۔ اور انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، کیونکہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دی پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقہ کی بنائے لا الہ است حسین۔ حضرات محترم، قرآن مقدسہ کی ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، ان کے تعلق سے میں مختصراً آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ وقت آپ کا زیادہ نہیں لینا ہے، کیونکہ واقعہ کربلا 10واں پروگرام ہم اور آپ یہاں تشریف فرما ہیں، اور آخری پروگرام، اختتامی پروگرام جو آپ تمامی حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں واقعہ کربلا مختصر طور پر آپ کے سامنے جو آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو صبر سے اور نماز سے مدد مانگو۔ اب اس بات میں بہت سے لوگوں کا اعتراض ہے، اگر ان اعتراضات کا جواب دیا جائے تو پھر وقت کا وقت نکل جائے۔ کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ غیر اللہ سے مدد نہیں مانگنا چاہیے۔ اب غیر اللہ کیا ہے؟ غیر اللہ ہے کیا؟ سب سے پہلے بات یہی سمجھ میں نہیں آتی کہ غیر اللہ ہے کیا؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ ان کے نزدیک جائز نہیں ہے، حرام ہے، شرک ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو صبر سے مدد مانگو اور نماز سے مدد مانگو۔ اور نہ صبر اللہ ہے نہ نماز اللہ ہے، نماز بھی اللہ نہیں ہے، صبر بھی اللہ نہیں ہے، غیر اللہ ہے، اور ان کے نزدیک غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے۔ تو گویا اگر رب فرماتا ہے کہ مانگو مدد کس سے؟ صبر سے مانگو، نماز سے مانگو۔ بات یہاں تک آ گئی، بہت لمبے اعتراضات ہیں۔ صبر سے مدد مانگو، نماز سے مدد مانگو۔ پروردگار صبر سے مدد مانگ لیا، نماز سے مدد مانگا، مگر تو کس کے ساتھ ہے؟ ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ ہے کس کے ساتھ، کیونکہ نماز پڑھنے والے تو بہت ہیں، روزہ رکھنے والے بہت ہیں، حج ادا کرنے والے بہت ہیں، زکوٰۃ دینے والے بہت ہیں، مولا تو ہے کس کے ساتھ؟ مولا تو ہے کس کے ساتھ؟ تو رب فرماتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر نماز والا کدھر گیا؟ تو پتہ چلا کہ جو رات بھر پیشانی رگڑ رگڑ کے کالا کر دے، اللہ اس کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ صبر کس دل میں پیدا ہوا ہے، اللہ تو یہ دیکھ رہا ہے کہ صبر کس میں ہے۔ تو اگر کربلا کی وادی میں دیکھا جائے صبر کس میں ہے، نماز پڑھنے والا تو ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے۔ آج کچھ لوگوں کا ذہن میں عقیدہ پیدا ہوتا ہے نا، یار یہ کیا سنی لوگ مولانا لوگ چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں، یہاں نماز پڑھنا چاہیے یہاں نہیں چاہیے، یہاں نماز پڑھنا چاہیے یا نہیں چاہیے۔ ارے کہیں بھی اللہ کی عبادت ہے، نماز پڑھ لو۔ میں نے پچھلے جمعے میں بھی کہا تھا کہ ہر سجدہ نہیں ہوتا، سجدہ وہی بہتر ہے کہ سر جھکے خدا کی بارگاہ میں، دل جھکے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، وہی سجدہ بہتر ہوا کرتا ہے۔ تو اب نماز کہیں بھی نماز پڑھ لینا چاہیے۔ یار یہ کیسے لوگ ہیں جو بار بار کہتے ہیں یہاں نماز پڑھو گے تو ہوگا، یہاں نہیں پڑھو گے تو نہیں ہوگا، یہاں پڑھو گے تو ہوگا، یہاں پڑھو گے تو نہیں ہوگا۔ تو ان سے کہہ دو یہ اعتراض مجھ پر نہیں کرو، امام حسین پر جا کر لو۔ میرے امام، آپ ادھر نماز پڑھ رہے ہیں، کربلا میں آپ بھی نماز پڑھ رہے، ادھر تو 22,000 کا لشکر بھی جرار بھی نماز پڑھ رہا ہے۔ امام، جو نماز آپ پڑھ رہے وہ نماز یزیدی پڑھ رہا ہے، جس طرح سجدہ آپ کر رہے اس طرح سجدہ یزیدی کر رہا ہے، جس طرح قیام آپ کر رہے اس طرح قیام یزیدی کر رہا ہے۔
اے امام آپ کو وہ نماز پڑھ لینی چاہیے، یزیدیوں کے پیچھے نماز پڑھ لینی چاہیے، جو نماز آپ پڑھے وہ نماز یزیدی پڑھے، جس طرح قیام آپ کرے اسی طرح قیام یزیدی کرے، جس طرح آپ تلاوت کرے اسی طرح یزیدی تلاوت کرے، جس طرح آپ رکوع کرے اسی طرح رکوع آپ یزیدی کرے، جس نبی کا آپ کلمہ پڑھ رہے اسی نبی کا کلمہ یزیدی پڑھے۔ اے امام پھر آپ نے 72 کی الگ جماعت کیوں کی؟ آپ نے یزیدیوں کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ آپ نے 22,000 کے لشکر جرار کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ تو میرے امام کی روح نے آواز دی، اے لوگوں 22,000 کا لشکر دیکھ کر مت جانا، نمازیوں کی تعداد دیکھ کر مت جانا، نمازیوں کی کثرت دیکھ کر مت جانا، نمازیوں کی تعداد دیکھ کر مت جانا، بلکہ امام دیکھ کر جانا۔ امام رسول اللہ کا وفادار ہے تو ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جانا، غدار مصطفیٰ ہے تو لات مار کے باہر ہو جانا، اس لیے کہ نماز مصطفیٰ کے وفادار کے پیچھے ہوتی ہے، غدار کے پیچھے نہیں ہوتی۔ مصطفیٰ کے غدار کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ گویا امام نے یہ ذہن ہم کو کربلا میں دیا، تو اگر کوئی اعتراض کرے تو ان سے کہہ دینا جا کے کربلا والوں سے لڑو۔ اب کربلا میں میرے حسین ہے، میں عرض کر رہا تھا رات میں کربلا میں امام حسین ہے، وہ رات تلاوت کی رات عبادت گزاری ہو رہی ہے، صبح کی سفیدی نمودار ہوئی، اللہ اللہ میدان کارزار ہے۔ میرے امام نے خطبہ دیا، خطبہ کیا تھا؟ اتمام حجت، کہ کل یہ نہ کہے کہ حسین نے تو کچھ بتایا نہیں، میرے حسین نے تو خطبہ دیا، یزیدیوں اب بھی موقع ہے، اب بھی وقت ہے کہ میرے خون بہانے سے باز آ جاؤ، اس لیے کہ اس وقت پوری دنیا میں کوئی نواسۂ پیغمبر دنیا میں نہیں ہے، مجھ سے بہتر انسان اس وقت کوئی دنیا میں موجود نہیں ہے، میں علی کا خون ہوں، فاطمہ کا لخت جگر ہوں، نبی کا نواسا ہوں، وہ میرے مصطفیٰ جس نے اپنے لعاب دہن مجھ کو پلایا ہے، وہ میرے مصطفیٰ جس نے اپنے کاندھے پر سوار ہو کر مجھ کو مدینے کی گلیوں میں گھمایا ہے۔ اے یزیدیو تم بھی تو اسی نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہو نا، پھر میرے خون کے پیچھے پیاسے ہو۔ گویا میرے امام نے یہ خطبہ دیا لیکن یزیدیوں کے طرف سے کوئی جواب نہ ملا، الٹا عمر بن سعد نے ایک تیر چلایا تھا، پہلے تیر سے وار کرنے والا، اور کہا میں پہلا تیر مار رہا ہوں اہل بیت کی طرف۔ میں نے کہا جنتی باپ کا جہنمی بیٹا، پہلا تیر چلایا عمر بن سعد نے۔ اللہ اللہ سوچا کہ بس امام نے فرمایا بس اتمام حجت کے لیے میں نے یہ خطبہ دیا تھا، ورنہ امام کا مقام کیا ہے، امام کا مرتبہ کیا ہے؟ میرے امام کربلا کے میدان میں ہے، اب غلام جانثاران اپنے آپ نے کو شہادت جام شہادت نوش فرما رہے ہیں، اور واقعہ کربلا اب بارہا سنتے رہتے ہیں کہ حر بن ریاحی آیا، امام کے قدموں پہ اپنی جان کو قربان کر دیا، وہ حر بن ریاحی تھا۔ میرے امام کے قدموں پہ جب خطبہ سنا نا تو دل پگھل گیا، قدموں پہ آ کے گر گئے امام۔ میں نہیں جانتا تھا کہ آپ کو یہاں لانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی شہادت ہوگی، امام آپ تو بعد میں جائیں گے، پہلے اس غلام کو اجازت دے دیجیے کہ اپنی جان کو قربان کر دے۔ میرے امام نے فرمایا حر، تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا ہے، حر کے معنی آزاد، جا تو دنیا سے بھی آزاد ہو گیا اور جہنم سے بھی آزاد ہو گیا۔ اللہ اللہ، حر بن ریاحی کے قدموں پہ مصطفیٰ جان رحمت کے نواسے کے قدموں پہ اپنی جان کو قربان کرنے والا، جان شہادت نوش کرنے والا، ایک ایک کر کے آتے گئے۔ 72 نفوس قدسیہ ہے، وہ 72 ہے، پوری فہرست موجود ہے۔ آج بھی کچھ سینہ پیٹنے والا ہے نا، پیٹتا ہے صرف حسین عباس سکینہ علی اصغر علی اکبر، بس اتنا ہی۔ ان سے کہو کتنے علی، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے کتنے بیٹے موجود تھے، ان سے کہو قاسم کے حضرت امام حسن کے کتنے بیٹے موجود تھے، ان سے کہو اس میں سے انصار کتنے تھے، اس میں سے مہاجر کتنے موجود تھے، یہ پتہ نہیں ہے، بس عباس کا ذکر رٹ لگاتے ہیں۔ واقعی عباس کوئی معمولی ذات کا نام نہیں ہے، کوئی عباس معمولی ذات کا نام نہیں ہے، اتنا بڑا قوی ہیکل ہے کہ اپنی جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں نا تو اونٹ کے پشت پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں، اتنا ہیکل انسان ہے۔ حضرت عباس جب پیدا ہوئے تو آنکھ نہیں کھول رہے ہیں، آنکھ نہیں کھول رہے۔ حضرت عباس کون ہے؟ حضرت علی کے بیٹے ہیں، حضرت علی کے بیٹے حسین بھی ہے، مگر عباس سے پوچھو کہ کبھی حسین کو بھائی کہا ہو؟ ہمیشہ یہی کہتے کہ میرے آقا حسین ہے، میرے مولا حسین ہے۔ عباس ہمیشہ یہی کہتے تھی، فرماتے جب حضرت عباس پیدا ہوئے تو آنکھ نہیں کھل رہی، میرے حسین نے گود میں لیا تو عباس نے آنکھیں کھول دی، عباس نے آنکھیں کھول دی، وہی عباس ہے۔ عباس کربلا میں ہے نا، تو رشتے کے اعتبار سے سمر جوشن جو یزیدیوں کے طرف سے بہت بڑا تھا نا، رشتے میں ماموں لگتا تھا حضرت عباس کے۔
اور اس نے کہا تھا کہ عباس میں تم کو ضمانت دیتا ہوں، تیرے ساتھ جتنے کچھ ہے نا اس کو ضمانت دیتا ہوں کہ تیرے ساتھ کچھ نہیں کیا گیا، بس تم حسین کا ساتھ چھوڑ دو۔ اللہ اللہ، جب اتنا کہا نا حضرت عباس فرماتے وہ حسین جس کو میں نے آج تک بھائی دیکھا، آقا اور مولا کہا، پھر میں اپنی جان کی پرواہ کروں، میں پہلے قربان ہو جاؤں گا ان کے قدموں پہ۔ پھر عباس نے دیکھا تھا 3 دن کے پیاسے خیمے میں پانی کے قطرے بھی موجود نہیں تھے نا، سکینہ پیاس کے لیے تڑپ رہی تھی۔ حضرت عباس سے برداشت نہ ہوا، مشکیزہ اٹھایا ہے، اٹھا کر لے کر چلا۔ میرے حسین نے کہا عباس کہاں جا رہا ہے؟ بھائی جان اپنی پیاس تو برداشت کر لیں گے مگر سکینہ کی پیاس مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی، سکینہ کی پیاس برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ کہا میرے حسین فرماتے عباس تو میرا علم اٹھانے والا ہے۔ عباس علمدار اس لیے کہتا جھنڈا اٹھانے والا، تو ہی قربان ہو جائے گا، تو ہی شہید ہو جائے گا تو پھر میرے قافلہ والوں کا کیا حل ہوگا؟ لیکن وہ بھائی جان ہم تو برداشت کر لیں گے، اپنی پیاس تو روک لیں گے مگر سکینہ کی پیاس، علی اصغر کی پیاس مجھ سے دیکھی نہیں جاتی ہے۔ آخر وہ عباس مشکیزہ لے کر چلا ہے، کربلا سے یعنی نہر فرات میں ڈال دیا، مشکیزہ لے کر آیا ہے۔ عباس علمدار کے بازو کٹے ہیں، پھر دنیا نے دیکھا کہ عباس علمدار کے بازو کٹے، عباس علمدار کے بازو کٹ گئے۔ فرماتے میرے حضرت امام علی مقام علیہ الصلوۃ والتسلیم کو آواز دی، اب بھائی جان میرے آقا حسین مجھے سنبھالو۔ اللہ اللہ ادرکنی، اتنا کہنا تھا میرے حسین نے سنبھالا، حضرت حسین کی گود میں اپنی آنکھیں بند کر لیا۔ وہ آنکھیں جو حسین کی گود میں کھلا تھا، آج حسین کی گود میں وہ آنکھیں بند ہو گئی۔ قربان ہو رہے ایک کر کے اپنی شہادت پیش کر رہے ہیں مگر اس لیے نہیں کہ اللہ کی رضا پر راضی ہے، مولا تجھ سے راضی ہوں تو مجھ سے راضی ہو جا۔ سب ہے کربلا کے میدان میں ایک ایک کر کے جام شہادت۔ حضرت علی اکبر ہیں جو ہو بہو مصطفیٰ کی تصویر ہے، آپ اگر دیکھیں گے نا کربلا کے میدان میں تو کچھ ایسے تھے۔ حضرت عباس علمدار جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی تصویر تھی، حضرت علی اکبر جو تھے یہ مصطفیٰ کی تصویر تھی، حضرت زینب فاطمہ کی تصویر تھی۔ گویا کربلا میں آج ایسا لگ رہا ہے کہ مصطفیٰ بھی شامل ہے، علی مرتضیٰ بھی شامل ہے، کربلا کے میدان میں ایسا لگ رہا ہے۔ سرکار امام حسین خیمے میں ہے نا، چھوٹا سا بچہ ہے، 6 ماہ کا ہے، پیاس کی شدت سے آواز بلند نہیں ہو رہی ہے۔ سیدہ زینب نے عرض کی بھائی جان ہم کسی طرح برداشت کر لیں گے مگر یہ 6 ماہ کا اصغر ہے، ان یزیدیوں سے کہو اگر کچھ ہوا ہے نا تو ہم نے کیا ہے، یہ 6 ماہ کا اصغر تیرے ساتھ کیا کیا ہے، بس پانی کا ایک قطرہ اس سے مانگ لو۔ میں نے رات میں بھی کہا تھا کہ حسین کو پانی کی ضرورت کیا تھی، جس نے لعاب مصطفیٰ پیا ہو اس کو پیاس کی شدت کیا ستائے گی۔ لیکن آج تو یہ کہ تمام حجت کے لیے فرماتے ہیں کہ امام حسین اپنے 6 ماہ کے اصغر کو کیا یزید کی طرف بخایا، یزید کو کچھ معاملات ہے تو میرے ساتھ ہے، یہ 6 ماہ کا اصغر تیرے ساتھ کیا کیا ہے، اگر ان کے حلق میں پانی کا 2 قطرہ ڈال دو نا ہو سکتا ہے کل قیامت کے دن تیری اس کی وجہ سے بخشش ہو جائے۔ پانی تو دیا نہیں، البتہ ایک کافر تھا، یزیدی تھا، ہرملہ نام تھا، ایسا تیر مارا کہ حضرت علی اصغر کے گلے کو چیرتا ہوا امام کے بازو میں آ کے پیوست ہو گیا۔ میرے امام نے حضرت علی اصغر کو لیا، خیمے میں لا کے رکھا۔ سیدہ زینب عرض کرتی ہے بھائی جان کیا حسین پانی پی کر آیا ہے؟ میرے حضرت امام فرماتے ہیں کہ پانی تو نہیں پی آیا ہے، البتہ حوض کوثر کا مالک بن کر آ گیا ہے۔ سیدہ زینب کی چیخ نکل گئی، میرے حسین منہ پر ہاتھ رکھ کے بہن زینب آواز بلند مت نہ کرنا، ہم اس فاطمۃ الزہرا کی اولاد ہیں جس نے آخری وقت میں ابا علی سے کہا تھا کہ میرے جنازہ رات کو اٹھانا تاکہ کوئی غیر محرم کا سایہ بھی میرے جنازے پر نہ پڑے۔ حسین نے تو روز ازل کا وعدہ پورا کر دیا۔ کیسا وعدہ؟ رب نے فرمایا کہ کوئی ہے میرا بندہ جو 40 دن تک کوہ طور پر چلا کاٹے، تمام روح تمام دنیا والے خاموش تھے، حضرت موسیٰ پیغمبر کی روح نے آواز دی تھی مولا میں حاضر ہو۔ پھر رب نے پوچھا ہے کوئی میرا بندہ جو اپنے بیٹے کی فراق میں آنکھوں کی روشنی دے دے، آنکھوں کا نور دے دے؟ سب خاموش تھے، یعقوب علیہ السلام کی روح نے آواز دی تھی مولا میں حاضر ہو۔ پھر رب نے پوچھا ہے کوئی میرا بندہ جس کو طائف کی میدان میں پتھروں کی بارش ہو اور وہ کہے اللہ کی رضا پر راضی ہو؟ سب خاموش تھے۔ پیارے
مصطفیٰ جان رحمت کی روح نے آواز دی تھی مولا میں حاضر ہو۔ پھر رب نے پوچھا ہے کوئی میرا بندہ جو دیس سے پردیس ہو، وطن سے بے وطن ہو، اس سے 6 ماہ کا اصغر مانگو تو دے دے، 22 سال کا قاسم مانگو تو دے دے، 18 سال کا علی اکبر مانگو تو دے دے، قاسم بن حسن مانگو تو دے دے، عباس علمدار مانگو تو دے دے۔ دنیا والے خاموش تھے، حسین کی روح نے آواز دی تھی مولا میں حاضر ہوں، مولا میں حاضر ہوں۔ یہی سبب ہے کہ کربلا کے میدان میں حسین اعظم ہے، ایک ایک کر کے جام شہادت نوش کر لیے۔ علی اکبر قربان ہو گئی، علی اصغر قربان ہو گئی، قاسم بن حسن قربان ہو گئی، حضرت عباس علمدار قربان ہو گئی، حر بن ریاحی قربان ہو گئی، حبیب ابن مظاہر قربان ہو گئی، حضرت ایک صحابی رسول ہے، وہ صحابی رسول وہ بھی قربان، جتنے صحابی تھے 72 نفوس قدسیہ میں ایک ایک کر کے قربان ہو گئی۔ اللہ اللہ، جب قربان ہو گئے کچھ نہیں ہے، میرے حسین ہے، آخری خطبہ ہے، یزیدیوں کی طرف اب بھی خطبہ ہے، یزیدیوں کی طرف مخاطب ہے۔ میرے حسین اعظم فرماتے ہیں یزیدیوں میرے خون سے باز آ جاؤ، اب بھی تمہارے پاس وقت ہے۔ وجہ کیا تھی؟ حسین اعظم، یہ لوگ یزیدی حسین کے خون کے پیاسے تھے، جانتے ہیں نا، سب کہتے ہیں حسین اعظم سے بیعت لو، حسین ابن علی سے بیعت لو، اگر بیعت کرے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر اس کے سر تن سے جدا کر دو۔ تو خون کے پیاسے حسین کے تھے، خون کے پیاسے حسین کے تھے۔ تو حسین اگر پہلے سر کٹا لیتے تو عباس علمدار بچ جاتا، اگر پہلے سر کٹا لیتے تو قاسم بن حسن بچ جاتا، اگر پہلے سر کٹا لیتے تو حضرت علی اکبر بچ جاتا، حضرت علی اصغر بچ جاتے۔ حسین آپ نے سر کٹانے میں دیر کیوں کی؟ ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے، دیر کیوں کی؟ اگر پہلے شہید ہو جاتے ہو سکتا ہے عباس علمدار بچ جاتا، آپ کے جتنے آپ کے ساتھی تھے سب بچ جاتے، مگر آپ نے تاخیر کیوں کی؟ تو گویا میرے حسین یزیدیوں کی طرف مخاطب ہو کے میرے حسین فرما رہے، لوگوں یزیدیوں، اگر تیرا معاملات یہ ہے کہ تو اپنے تلوار کی پیاس اپنے میرے خون سے، میرے گھر والوں کے خون سے بجھانا چاہتا ہے نا، تو لو میں اپنے جانثاروں کو تجھے دے رہا ہوں، حر بن ریاحی دے رہا ہوں، ان کا خون کر کے ان کے قتل کر کے باز آ جاؤ۔ میں تجھے اگر نہیں بنا تو میں اپنے جانثار حضرت حبیب ابن مظاہر کو دے رہا ہوں، ان کے خون سے، تلوار سے اپنے خون کے پیاس بجھا لو، باز آ جاؤ۔ اگر تیری تلوار کی پیاس نہیں بجھی ہے نا تو میں اپنے بیٹوں کو بھی قربان کر رہا ہوں، اپنے بھتیجوں کو بھی قربان کر رہا ہوں، اپنے بھانجوں کو بھی قربان کر رہا ہوں۔ تمہاری پیاس اگر نہیں بجھ تو 6 ماہ کے اصغر کو بھی دے رہا ہوں، اس کے پیاس سے تلوار کی خون سے اپنی پیاس بجھا لو، مگر مجھ تک بڑھنے کی کوشش نہ کرنا۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ اکبر، علی اکبر کا قاتل قاتل مومن ہے، علی اصغر کا قاتل قاتل مومن ہے، حر بن ریاحی کا قاتل قاتل مومن ہے، حضرت حبیب ابن مظاہر کا قاتل قاتل مومن ہے، اون محمد کا قاتل قاتل مومن ہے، مگر میرا قاتل قاتل مومن نہیں، قاتل دین ہوگا، اور قاتل مومن کی تو بخشش ہو سکتی ہے، قاتل دین کی بخشش نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی لیے تو کسی نے کہا ہے دین است حسین، حسین دین ہے، دی پناہ ہست حسین، حسین دین کی پناہ ہے۔ اللہ اللہ، حسین کربلا میں آخری شہید ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آخری بار یزیدیوں کو سمجھا رہے ہیں۔ پانی نہر فرات، میں نے کہا تھا کہ پانی آپ کے اوپر بند کر دیا گیا، پانی بند کر دیا گیا، آپ نے سنا، بار بار سنا، پانی بند کر دیا گیا، مگر ان کو پیاس کی کیا ضرورت یہ تھی کہ حسین اعظم اگر چاہتے تو کربلا کے میدان میں جگہ جگہ سے نہر فرات کو اپنی بارگاہ میں بلا سکتے تھی، مگر حسین اعظم نے نہر فرات کو اپنی بارگاہ میں نہیں بلایا۔ وجہ کیا تھی؟ صبر کا مقام تھا۔ اچھا، حسین اتنے پاورفل تھے نا، اتنے پاورفل تھی، جب حسین پیدا ہوئے تو کربلا کی مٹی لا کر دیا کہ آپ کی امت اس کو شہید کرے گی۔ آپ جانتے، بخوبی جانتے ہیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو میرے سرکار نے وہ مٹی عطا کی اور فرمایا کہ جب یہ مٹی لال ہو جائے نا تو سمجھ لینا میرے بیٹے کی شہادت ہو چکی ہے۔ سرکار نے اور ازواج کو نہیں دیا، سرکار کے بارگاہ میں اس وقت ایک کے بعد دیگر 9 بیویاں موجود تھیں، سرکار کی 11 بیویاں ہیں نا، تو 9 بیویاں اس وقت موجود تھیں، سرکار نے کسی اور کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ سرکار گویا یہ دیکھ رہے تھے کہ جب حسین شہید ہوگا تو اس وقت ازواج میں سے صرف ام سلمہ زندہ رہے گی، سرکار نے ام سلمہ کو دیا۔ اللہ اگر خون یہ ہو جائے تو سرکار نے یہ پتہ چلا کہ
حسین شہید کیا جائے گا، تو سرکار نے دعا بھی نہیں کی کہ حسین مولا حسین کو اس آزمائش سے بچا لے، لیکن جب بھی سرکار کی دعا اٹھے، ہاتھ اٹھے نا، تو میرے سرکار پر اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، اے اللہ جب حسین پر ایسا وقت آئے نا تو اس کو صبر اور اجر عطا فرمانا، صبر و استقامت عطا فرمانا۔ نبی اتنا پاورفل ہے کہ اگر دعا کر دیتے تو فوراً باب اجابت کو ٹکرا جائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، لیکن سرکار نے کبھی حسین کو بچانے کی دعا نہیں کی۔ آج کچھ لوگوں کا اعتراض یہ ہوتا ہے نا، یار جو نبی اپنے نواسے کو نہ بچا پائے وہ ہم کو کیا بچائیں گے؟ میں نے کہا نبی پر یہ ذرا بڑھ تہمت لگانا ہوا، سراسر تہمت لگانا ہوا۔ مثال کے طور پر کیا ہے، کوئی شخص دریا میں ڈوب رہا ہے اور ہاتھ پیر مار رہا ہے کہ بچاؤ بچاؤ کر رہا ہے۔ ایک شخص نے دیکھا کہ فلاں شخص دریا میں ڈوب رہا ہے، دیکھا اور واپس الٹے قدم واپس آ گیا۔ اگر کہیں فلاں شخص اس کو بچا نہ پائے تو اس سراسر تہمت ہے، کیونکہ اس نے بچانے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ہاں اگر یہ کہہ دے کہ وہ شخص ڈوب رہا ہے، بچانے کی کوشش کر رہا ہے، ہاتھ پکڑا، پیر پکڑا، بال پکڑا، اگر پھر بھی نہ بچا پائے، وہ شخص ڈوب گیا، تو اب کہنا درست ہوگا کہ یہ شخص اس کو بچا نہیں پائے۔ میرے نبی نے تو کبھی حسین کو بچانے کی دعا ہی نہیں کی، جب بھی دعا کیا تو یہ کہ اللہم آت الحسین اجرا و صبرا، مولا جب حسین پر یہ وقت آئے نا تو اس کو صبر و استقامت عطا فرمانا۔ نبی اتنا پاورفل تھے، لیکن میں نے ایک جملہ پہلے کہہ دیا تھا کہ میرے نبی نے اپنے نواسے کو ایسا بچایا کہ قیامت تک کا کوئی نانا اپنے نواسے کو نہیں بچا سکتا۔ اور وہ میں نے کہا بچپنے میں اپنے بیٹے کو دے کر ابراہیم کو بچایا ہے۔ یہ کیسا ہے کوئی ایسا نانا جو اپنے نواسے، اپنے بیٹے کو دے کر اپنے نواسے کو بچائے؟ تو اگر میرے نبی اتنا پاورفل مگر حسین کو بچانے کی دعا نہیں کی۔ ماں بھی تو پاورفل ہے، ماں ایک سجدے میں اگر دعا کر دینا تو جبرائیل جنت سے کھانا لے کر نازل ہوتا ہے، اگر دعا کر دے حسنین مچل جائے تو جبرائیل جنت سے جوڑے لے کر آ جائے، دعا کر دے تو اللہ نبی کے ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک ہزار کو جنت عطا کر دے۔ ماں بھی تو اتنی پاورفل ہے، پھر ماں نے دعا کیوں نہیں کی؟ جب بھی ماں نے دعا کی تو یہ فرمایا اللہم آت الحسین اجرا و صبرا، مولا حسین کو صبر و استقامت عطا کرنا۔ یہ تو بات تھی ماں کی، مصطفیٰ کی، علی کی، مگر حسین کیا کم پاورفل تھا؟ ارے وہ حسین جس کے لیے کوثر کے خزانے ہو، وہ حسین کم؟ اگر کہہ دیتے تو حسین خود بچ جاتے، مگر پتہ چلا کہ حسین اعظم بچنے کے لیے نہیں آئے، کیونکہ جو وہ زندہ رہتا ہے، جو کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، وہی تو زندہ رہا کرتا ہے۔ وہ یزیدی بظاہر زندہ رہا مگر قیامت تک مر گیا، حسین بظاہر شہید ہو گیا مگر قیامت تک اس کا نام بلند ہو گیا۔ تبھی تو لکھنے والوں نے لکھا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یعنی کربلا میں جو لٹا تھا قیامت تک وہ اتر گیا، اور جو کربلا میں بچا تھا قیامت تک اس کا نام و نشان بھی ختم ہو گیا۔ اس کا یزیدی کہنے والا ہاں کچھ اولاد ابھی پیدا ہو چکی ہے، اس کا کہنا یہ ہے کہ فاتحہ نہیں کرنا چاہیے، امام حسین کے نام سے سبیل نہیں کرنا چاہیے، لنگر نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے۔ میرے امام علی مقام علیہ الصلوۃ والتسلیم جس نے دین بچایا، ہمیں تو خوشی ہے کہ حسین کے ذریعے سے دین ہم تک پہنچا، وہ دین کے خاطر ہم سبیل کا نیاز نہ لگائے حسین کے نام پر تو پھر اور کیا کرے، نیاز نہ کرے تو پھر اور کیا کرے، کیونکہ اگر بچا ہے حسین نے بچایا ہے تب تو ہم مسلمان بنے، نہ جانے کیا ہوتی۔ اور اس دور میں حسین اعظم کے غلاموں کے غلام، جس کو دنیا امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کہتی ہے، اگر اسلام نہ بچاتا تو پھر کیا ہوتا، اگر سنیت کو محفوظ نہ کرتا تو پھر کیا ہوتا۔ پھر کسی شاعر نے کہا نہ جانے حال کیا ہوتا تمامی اہل سنت کا، بریلی میں اگر احمد رضا پیدا نہیں ہوتا، بریلی میں اگر احمد رضا پیدا نہیں ہوتا۔ حضرات محترم، یہ کربلا کا واقعہ، حسین اعظم نکلے، آخری میں شہید ہو گئے، اور آخری کا معاملہ سمجھ رہے ہیں کہ آخری میں کیوں شہید ہوئے۔ اب حسین اعظم کے معاملات کو بس آخری جملہ عرض کر دو، انشاءاللہ اس کے بعد دعائے عاشورہ پڑھائی جائے گی، میں آخری جملہ عرض کر دوں۔ حسین اعظم نکلے تو کیا نکلے؟ حضرت علی کی حیدر ذوالفقار لے کر نکلے، مصطفیٰ کا امامہ باندھا ہے، خاتون جنت کا دوپٹہ اپنے کمر میں باندھا ہے، نکلا گویا پتہ چل جائے کہ حسین جب نکلا ہے نا تو تنہا نہیں نکلا ہے، مصطفیٰ کی محبت بھی اس کے اندر ہے، علی کی قوت بھی اس کے اندر موجود ہے، فاطمہ کا خون بھی اس کے اندر موجود ہے۔ آج حسین کربلا میں نکلا ہے، یزیدیوں مجھے پہچانتے ہو نا، میں نبی کا نواسا ہوں، 3 دن کا پیاسا ہے، مگر اللہ
تلوار ایسی چل رہی ہے، اللہ گاجر اور مولی کی طرح یزیدی کٹ رہا ہے۔ یزیدیوں میں ہنگامہ برپا ہو گیا، ارے جس کو 3 دن تک بھوکا پیاسا رکھا، اس کی تلوار ایسے چل رہی ہے، اگر پانی کا ایک قطرہ پی لیتا تو پھر حسین کا کون مقابلہ کر سکتا تھا۔ اللہ حسین کربلا میں ہے، وقت نکل جا رہا ہے، حسین کی تلوار رک نہیں رہی ہے، نہ بھوک حسین کی تلوار کو روک پا رہی ہے، نہ پیاس حسین کی تلوار کو روک پا رہی ہے، نہ سکینہ کی محبت حسین کی تلوار کو روک پا رہی ہے۔ وہ تلوار جب کربلا میں چل رہا ہے نا، وہ تلوار نہ علی اکبر کی جوان لاش کو کاندھے پر اٹھایا، تھک کے چور چور ہو گئے مگر تلوار نہیں رک رہی ہے۔ قاسم بن حسن کو کاندھے پر اٹھایا مگر تلوار رک نہیں رہی ہے۔ عباس علمدار کے بازو کٹ چکے، ان کے غم بھی ان کے دل میں ہے مگر تلوار رک نہیں رہی ہے۔ یہ تلوار رکے گی کیسے؟ یزیدیوں میں ہنگامہ برپا ہو گیا، نہ بھوک اس پیاس کی تلوار کو روک پا رہی ہے، نہ پیاس اس تلوار کو روک پا رہی ہے، نہ سکینہ کی محبت اس تلوار کو روک پا رہی ہے، نہ عورتوں کا بے پردہ ہونا، خیمہ جل جانا، اس غم میں حسین کی تلوار رک رہی ہے۔ آخر یہ تلوار رکے گی کیسے؟ یزیدیوں میں ہنگامہ برپا ہو گیا، خلبلی مچ گئی، ارے اس تلوار کو روکا جائے، اگر یہ تلوار نہ رک رہی ہے۔ آج دیکھا جا رہا ہے علی کی حیدر ذوالفقار ایسا لگ رہا ہے کہ پورے 22,000 کا خاتمہ کر کے نکلے گا۔ یہ علی کی تلوار رک نہیں رہی ہے، مصطفیٰ کی محبت کا امامہ رک نہیں رہا ہے۔ یہ علی کی تلوار رکے گی کیسے؟ حسین اعظم کی تلوار رکے گی کیسے؟ اللہ اکبر! اتنے میں عصر کی نماز کا وقت ہو چکا ہے، عصر کے نماز کا وقت ہو چکا، بعض نے لکھا مورخین جمعہ کا وقت ہو چکا۔ جو تلوار بھوک کی شدت سے نہ رکی، جو تلوار پیاس کی شدت سے نہ رکی، جو تلوار قاسم بن حسن، عباس بن علمدار، حضرت حر بن ریاحی، حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر کے غم سے نڈھال ہو کر جو تلوار رکی نہیں، جو عورتوں کو بے پردہ ہونا، ان کے خیمے کو جلا ڈالنا، ان کے ساتھ بے حرمتی کرنا، یہ ان کے غم اس تلوار کو نہ رک پائی۔ وہ تلوار رکی تو نماز کی وجہ سے رکی۔ اللہ نماز کا وقت ہو گیا، رب نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر سے اور نماز سے مدد مانگو۔ حسین اعظم کا معاملات کیا ہے؟ جس کی زندگی کا نمون حیات صبر سے شروع ہے۔ سامنے نانا جان نے پردہ کیا، حسین نے صبر کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو کوفہ کی جامع مسجد میں شہید کر دیا گیا، حسین نے صبر کیا۔ حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پردہ کیا، حسین نے صبر کیا۔ حضرت حسن کو، بھائی حسن کو زہر دے دیا گیا، کلیجہ چھلی ہو گیا، حسین نے صبر کیا۔ کربلا کے میدان میں حسین اعظم کے سامنے آپ کے بھتیجے شہید ہو گئے، حسین نے صبر کیا۔ آپ کے بیٹوں کو شہید کر دیا گیا، حسین نے صبر کیا۔ آپ کے بھانجوں کو شہید کر دیا گیا، حسین نے صبر کیا۔ جس کی زندگی کا نمون حیات صبر سے شروع ہے اور نماز پر آ کر اپنے آپ کو ختم کر دیا۔ نماز کا وقت ہو چکا، حسین کی تلوار رک گئی۔ اللہ یزیدیوں نے دیکھا اب حسین گھوڑے پر، اپنے اونٹ پر سوار ہے، گھوڑے پر سوار ہے، جس پر بھی سوار ہے، حسین وہاں سے نیچے اترے نہ قیام ہے۔ اور میں نے کہا تھا حضرت موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حسین کے شہزادوں میں سے ہے۔ اللہ حضرت موسیٰ کاظم سے کسی نے کہا تھا کہ حسین کتنا بڑا رکوع کیا تھا؟ فرماتے 9 منٹ کا آپ کا رکوع تھا۔ جب آپ گھوڑے سے نیچے اترے نا، اونٹ سے نیچے اترے، تو فرمایا جاتا ہے کہ آپ ایسے معلق ہو گئے تیر اور بھالوں کے برچھوں کے بیچ میں کہ نہ گھوڑے پر سوار تھے نہ زمین پر تھے، بالکل معلق تھے۔ اور وہ رکوع 9 منٹ کا رکوع تھا۔ ہم سے تو 1 منٹ کا رکوع بھی نہیں ہوتا، 9 منٹ کا رکوع تھا۔ پھر حسین اٹھے، سجدے میں گئے۔ یزیدیوں نے دیکھا کہ یار یہ تو سجدے میں چلا گیا ہے، دوبارہ اگر سجدے سے اٹھا تو پھر خیر نہیں ہے۔ اس سجدے کی حالت میں ایک بخسقی القلب یزیدی آیا اور آپ کے سر کو تھن سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو زندگی صبر سے شروع ہوئی تھی، نماز پہ آ کر اپنے آپ کو ختم کر دیا۔ نماز میں آ کر اپنے آپ کو گرویا لوگوں کو درس عمل دے دیا۔ لوگوں، زندگی میں بھی کوئی بھی غم آئے نا تو صبر کا دامن مت چھوڑنا۔ زندگی میں کوئی بھی پریشانی آئے تو نماز سے منہ مت موڑنا، کیونکہ درس حسین یہی ہے۔ لوگوں کسی حال میں نماز معاف نہیں ہے۔ آخری جملہ عرض کر تو حسین اعظم، حسین اعظم کے سامنے حسین کا سر کاٹا گیا۔ کل قیامت کا دن ہوگا نا، شہید سے کہا جائے گا شہید بتا تیری تمنا کیا ہے، جنت میں تمنا کیا ہے؟ عرض کریں گے یا پروردگار تیری جنت میں وہ مزہ نہیں ہے جو میدان کارزار ہو، دشمنوں کی تلوار ہو اور میری گردن ہو، اس سے زیادہ مزہ مجھے کہیں نہیں ملا۔
امام حسین علیہ السلام سے پوچھو اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو، حسین اعظم سے پوچھو کہ حسین کے سامنے حسین کا سر کاٹا گیا، حسین کو احساس ہوا کہ نہیں، حسین کو خبر ہوئی کہ نہیں؟ تو کہا سورہ یوسف پڑھو، حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہے، برگزیدہ نبی ہے۔ جب بات خوبصورتی کی آتی ہے نا تو حسن یوسف کی مثال دی جاتی ہے۔ وہ اتنا خوبصورت تھے کہ ایک عورت تھی، نام زلیخا تھا۔ آپ سورہ یوسف پڑھیں گے نا تو اس میں پورا واقعہ درج ہے۔ حضرت زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام پر فدا ہو گئی۔ مصر کی عورتوں نے کہا زلیخا یہ تو غلام ہے، غلام پہ دل دے بیٹھی ہے۔ تو زلیخا عرض کرتی وہ غلام نہیں ہے، اپنے وقت کے حسن کے امام کا نام یوسف ہے۔ کیا خوبی ہے اس کے اندر کا دیکھنا چاہتی ہو تو ادھر ایک کام کرو۔ ایک وقت آیا، عورتوں کو جمع کیا، ایک ہاتھ میں چھری دی، دوسرے ہاتھ میں ایک پھل دیا، اور کہا جب جمال یوسف سامنے آئے نا پھر اپنے پھل کو کاٹنا، اپنے نیبو کو کاٹنا۔ فرماتے جب حسن یوسف علیہ السلام سامنے سے آئے، مصر کی عورتوں کی نظر حسن یوسف پر پڑی نا تو سب اس پھل کے بجائے انگلیاں کاٹ ڈالی، کسی کو احساس تک نہ ہوا، کسی کو خبر بھی نہیں ہوئی کہ انگلیاں کٹ گئی۔ تو مجھے کہہ لینے دو، جب جمال یوسف سامنے آئے تو انگلیاں کٹنے کی خبر نہ ہو، وہ حسین جو سجدے میں رب کا دیدار کر رہا ہو، وہ حسین جو سجدے میں رب کو دیکھ رہا ہو، اسے پھر گردن کٹنے کی کہاں خبر ہوگی، اسے پھر گردن کٹنے کی کہاں خبر ہوگی۔ گویا حسین اعظم کا درس عمل یہی ہے۔ لوگوں، یہ حسین کی محفل سجانا کمال نہیں ہے۔ 10 دن حسین اعظم کا ذکر سن لیے، حسین اعظم محرم کا مہینہ امام حسین کے نام سے نیاز کر لیے، امام حسین کے نام سے فاتحہ کر لیے، لنگر کر لیے۔ جو ہی محرم کا مہینہ گزرا تو بھول گئے حسین کو، کیونکہ نماز بھول گئے تو سمجھو حسین کو بھول گئی، نماز بھول گئے تو سوچو نبی کو بھول گئی، نماز بھول گئے تو علی کو بھول گئی، نماز بھول گئے تو خاتون جنت کو بھول گئی۔ اب مہینہ آئے گا 12ویں شریف کا، ربیع النور شریف کا مہینہ آئے گا۔ اب ربیع النور شریف کا مہینہ آئے گا، پھر مصطفیٰ کے نام پر اپنے اپنے جھنڈے لے کر چلیں گے جلوس میں، پھر مصطفیٰ کو بھول جائیں گے۔ پھر آئے گا 11ویں شریف کا غوث اعظم کا مہینہ، غوث اعظم کے نام سے لنگریں سجا لیں گے، پھر کچھ دن کے بعد غوث اعظم کو بھول جائیں گے۔ میں نے کہا بھولنے کا مطلب نماز چھوڑ دینا۔ ان کا سب سے پہلا درس عمل یہی ہے، لوگوں کوئی بھی تمہارے وقت پر تمہارا کام ہو، سب سے پہلے نماز کی پابندی کرو۔ یہی درس حسین ہے، یہی درس مولا علی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اپنے کام سے کہو مجھے نماز پڑھنی ہے، اپنے نماز سے مت کہو کہ مجھے کام کرنی ہے۔ آپ وقت پر نماز پڑھو، اور نماز پڑھو، پھر دیکھو اللہ آپ کے گھر میں خیر و برکت کا نزول بھی فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہر بلا، ہر محفوظ سے، ہر چیز سے محفوظ و مامون عطا فرمائے۔ لمبی تقریر نہیں کرنی، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم بولنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی تو